दोस्त की बीवी के साथ मैंने सारी रात हलाला किया। सुबह उठा तो देखा वो नहाकर आई थी। मेरा दिल फिर मचलने लगा, लेकिन वो कहने लगी हो चुका है ना अब हलाला, अब दूर रहो मुझसे। लेकिन उसके गीले बाल और खूबसूरत बदन देखकर मैं बहकने लगा। मैंने उसे फिर से, मेरा नाम करामत है और मेरा एक दोस्त था जिसका नाम शोएब था। वो बहुत अकड़ मिजाज इंसान था, बात बात पर गुस्सा कर लेता था और किसी को खातिर में नहीं लाता था। मगर उस सब के बावजूद हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। हम दोनों की जोड़ी ऐसी थी जैसे दो सहेलियों की जोड़ी होती है, एक बहुत खूबसूरत और दूसरी बिल्कुल मामूली सी। मैं वो खूबसूरत सहेली था क्योंकि मैं नरम मिजाज था, धीमे लहजे में बात करने वाला, लड़कियों की बातें समझने वाला, हर वक्त साफ़ सुथरा रहने वाला और अपने रख रखाव का बहुत ख्याल रखने वाला था। मेरे हाथ पाँव नरम थे, रंग गोरा था, बात करने का अंदाज सबको भा जाता था। मेरी मुस्कुराहट पर अक्सर लड़कियां रुक जाती थीं और मुझसे बात करने का बहाना ढूंढती थीं। इसके मुकाबले में शोएब थोड़ा सख्त मिजाज था, कद में मुझसे लंबा था, जिस्म मजबूत और कसरती था। उसके कंधे चौड़े थे, चलने का अंदाज अकड़ वाला था। वो सिगरेट पीता था, बाल हमेशा बिखरे हुए रहते हुए भी अच्छा लगता था। उसके कपड़े उस पर जचते थे और उसका स्टाइल सबसे अलग होता था। अगरचे उसकी शक्ल इतनी पुरकशिश नहीं थी, होंठ मोटे थे, नाक चिपटी थी, मगर उसकी आंखें बड़ी और गहरी थीं जिनमें अजब सी कशिश थी। लोग अक्सर कहते थे कि शोएब हीरो लगता है, मगर मैं समझता था कि हीरो मैं हूँ, क्योंकि जब हम दोनों इकट्ठे जाते तो लड़कियाँ मेरी तरफ ज़्यादा देखती थीं, मुस्कुराहटें मेरी तरफ आती थी। मगर अजीब बात यह थी कि इन सब के बावजूद मेरे पास कभी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं बनी थी। और शोएब की ज़िंदगी में जाने कितनी लड़कियां आ चुकी थीं, वो किसी न किसी के साथ होता ही था और हर हफ्ते किसी नई लड़की का जिक्र ज़रूर करता था। मैं हैरान रह जाता था कि ये लड़कियां आखिर इसमें क्या ऐसा देखती हैं जो मेरे अंदर नहीं, हालांकि मैं हर लिहाज से बेहतर था उससे। एक दिन उसने बड़े संजीदा अंदाज में कहा कि करामत, मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैं चौंक गया क्योंकि ये पहली बार था जब उसने किसी के लिए शादी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसका मतलब था कि वो वाकई किसी के लिए संजीदा हो गया है। उसने लड़की का नाम बताया, मेहरबाना। मैंने फ़ौरन कहा दिखाओ तस्वीर, तो वो मुस्कुरा कर बोला नहीं, इस बार नहीं दिखाऊंगा तुमको, बस तुम दुआ करो कि सब अच्छा हो जाए। मैं हैरान होकर पूछा तो क्या वो तुम्हें पसंद करती है? उसने बड़े एतमाद से कहा हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है और मैं भी उसे दिल से चाहता हूँ। यह पहला मौका था जब शोएब के लहजे में नरमी थी, वरना वो हमेशा अकड़ कर बात करता था। मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, जैसे वाकई किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। मैंने कहा अच्छा है शोएब, तुम्हें भी आखिर कोई मिल ही गई, और वैसे भी हमारी उम्र हो चुकी है, माँ बाप भी कहते हैं कि आप शादी कर लो। मगर मेरी अपनी हालत ये थी कि कोई लड़की मुझे पसंद ही नहीं करती थी, या शायद मैं खुद ज़्यादा चंचल था, या किस्मत मेरे साथ नहीं थी। मेरी माँ और बाप कई बार कह चुके थे कि अगर कोई पसंद है तो बता दो, हम शादी करवा देते हैं, मगर मुझे कभी कोई पसंद ही नहीं आई। दूसरी तरफ शोएब का इश्क आग की तरह भड़क चुका था। उसके फ़ोन पर रोज़ाना मेहरबाना की कॉल आती थी और वो घंटों बातें करता था। फिर कभी लड़ाई हो जाती थी, कभी नाराज़गी हो जाती थी, फिर सुलह हो जाती थी। उन दोनों के दरमियान जज्बात की शिद्दत कुछ ज़्यादा ही थी। मैं कई बार देखता कि वो खामोश बैठा सिगरेट पर सिगरेट पी रहा है, चेहरे पर उलझन के आसार होते तो समझ जाता कि फिर लड़ाई हुई है। मगर थोड़ी देर बाद वो खुद ही मुस्कुरा देता, जैसे उसका दिल फिर मान गया हो। फिर एक दिन उसने बताया कि दोनों के घर वाले राज़ी हो गए हैं और शादी भी तय हो गई है। उसकी खुशी देखकर मुझे वाकई अच्छा लगा। उसने मुझे दावत दी कि शादी में ज़रूर आना। मैंने वादा किया कि मैं ज़रूर आऊँगा। शादी वाले दिन वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने नीला सूट पहना था, बालों में हल्का सा जल लगाया हुआ था, चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा भाई, आज तो तू वाकई दूल्हा लग रहा है। वो मुस्कुराकर बोला दुआ करना करामत, सब ठीक हो जाए। शादी में शोर था, ढोल बाजे, गाने और खुशी की फ़िज़ा थी। औरतें अलग बैठी थीं और मर्द अलग बैठे थे। मैं भी बाकी दोस्तों के साथ बैठा था। मैंने उसकी बीवी को नहीं देखा,
کیونکہ وہ پردے میں تھی۔ شعیب نے بھی کسی کو نہیں دکھایا تھا، جیسے وہ حقیقی اسے دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہو۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ پہلا موقع ہے جب شعیب نے کسی سے سچی محبت کی ہے، کیونکہ مرد عام طور پر اسی عورت کو دنیا سے چھپاتا ہے جو اس کے لیے بہت خاص ہو۔ رات کو جب وہ رخصتی کے بعد رخصت ہوا تو میں نے دل سے دعا دی کہ ان دونوں کو زندگی خوشیوں سے بھر جائے، کیونکہ محبت کی منزل شادی تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس شخص نے زندگی میں کبھی کسی کو سنجیدگی سے نہیں لیا، آج وہ کسی کے لیے اپنی زندگی بدل رہا ہے، اور میں اب تک تنہا ہوں، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ شعیب آخر خوش ہے۔ مجھے امید تھی کہ یہ شادی اس کی زندگی میں وہ ٹھہراؤ لے آئے گی جس کی اسے ہمیشہ سے ضرورت رہی تھی۔ میں اس کا بہت ہی زیادہ اچھا دوست تھا، لیکن وہ میرے لیے اتنا زیادہ اچھا دوست نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا اس کی حرکتیں کیسی ہیں۔ میں اسے کبھی اپنے گھر کی عورتوں کی بات کبھی نہ کرتا، لیکن وہ کر لیتا تھا۔ اتنا ہی بتایا کرتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے بہت جھگڑا کرتی ہے۔ اگر میں اس کو جانتا نہ ہوتا تو میں بھی یہی سمجھتا کہ اس کی بیوی بری ہے، لیکن میں اس کو اچھی طرح جانتا تھا کون سی برائی تھی جو اس کے اندر نہیں تھی۔ بدتمیز یہ تھا، بد زبان یہ تھا، وہ غصہ کو اتنا چڑھا لیتا تھا، سگریٹ یہ پیتا تھا، اور نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں اس کی زندگی میں آ چکی تھیں۔ وہ لاپرواہ بھی تھا، پیسے کم کماتا تھا، لیکن باتیں ایسے کرتا تھا جیسے ساری دنیا کی کمائی یہی کرتا ہے۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور پھر جھوٹ پر وہ خود بھی ہنس دیتا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ کیسے آدمی ہے جو خود اپنی ناکامیوں کو بڑے بڑے الفاظ میں چھپا لیتا ہے۔ وہ جب بات کرتا تو ایسے لگتا تھا کہ دنیا اس کے قدموں میں ہے، مگر جب گھر کے اندر قدم رکھتا تو کسی اور ہی دنیا میں گھر کر جاتا تھا۔ میں نے اتنا دیکھا تھا کہ اس کی باتوں اور اس کے عمل میں جو فاصلہ تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ وہ اپنی بیوی کے بارے میں اکثر غصے میں کہتا کہ وہ بڑی بدتمیز ہے، اس کی زبان بہت لمبی ہے۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خود کو بہت مظلوم دکھانا چاہتا ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ شاید وہ اپنے غرور کو چھپانے کے لیے سب کہتا ہوا ہے، مگر جب اس کے گھر والے جھگڑوں کا حال سن لیتا تو میرے دل میں ہلکی سی کرن سے اٹھتی کہ شاید اس کے بیانیے میں کچھ سچ بھی ہوگا۔ اس کے جھگڑے ایسے ہوتے تھے کہ اچانک گھر چھوڑ کر نکل جاتا، وہ کہتا کہ جا رہا ہوں، اور پھر فون بند کر کے غائب ہو جاتا۔ اس کا فون بعد میں سنتا کہ 2 بجے تک وہ میرے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ آنکھوں میں الجھن اور ماضی کے نشانات اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے۔ وہ سنتا ہوا چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو وہ ہنستے ہوئے بولا کہ میں اسے سزا دیتا ہوں، میں گھر سے نکل کر کہہ دیتا ہوں کہ میں جان دینے جا رہا ہوں، اور تم سوچو مر گیا ہوں۔ اور جب وہ واپس آتا تو اس کی بیوی رو رو کر ہلکان ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر میرے سامنے اس کی بیوی عاجزی سے معافی مانگتی اور وہ پھر بڑے نرمی سے سلوک کرتا۔ 1-2 ہفتے سب کو ٹھیک چلتا، پھر سے وہی چکر شروع ہو جاتا۔ میں نے اس دن اچھے سے سمجھایا کہ یہ سب کیا طریقہ ہے۔ میں نے کہا تم جان بوجھ کر اسے دلہا بنا رہے ہو۔ میں نے کہا تم اسے ٹارچر کر رہے ہو۔ اس نے آواز کی توسیع سے کہا کہ عورتیں آج کل بڑی بدتمیز ہیں، انہیں یہ سکھانا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اور اگر وہ دن آئے جب وہ سب حقیقت جان جائے گی تو تمہاری بظاہر محبت ختم ہو جائے گی۔ تو اس نے بے پرواہ نظر کر کے کہا کہ وہ میرے قابو سے باہر کبھی نہیں نکل سکتی۔ میں نے کہا تم جتنا چاہو قابو کر لو، مگر محبت کے نام پر ظلم کو چھپا کر رکھنا درست نہیں ہے۔ ایک دن جب وہ پھر گھر سے بھاگ کر آیا تو میں نے اسے دیکھا کہ آنکھوں میں اور بھی زیادہ تاریکی ہے۔ اس نے کہا آج اس نے کچھ کہا جو مجھے بہت چبھ گیا۔ میں نے پوچھا کیا کہا؟ وہ خاموش رہا، پھر ایستگی سے بتانے لگا کہ اس نے کہا تم نے میری عزت جاتی ہے، تم ایسے ہو کہ میں تمہیں کبھی بدل نہیں پاؤں گی۔ ان الفاظ نے اس کے اندر کی انا کو چھیڑا۔ اس نے کہا اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر وہ مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرے گی تو میں اسے سبق سکھا دوں گا۔ میں اندر سے ٹھنڈا ہو گیا، مجھے دکھ ہوا، مگر میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں جانتا تھا کہ شعیب کا مزاج ایسا ہے کہ وہ کبھی تبدیلی نہیں لائے گا۔ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا، وہ ہر چیز کو اپنے جہل فہم سے
जवाब बना लेता है। उस दिन मैंने दिल में ठानी कि मैं अपने दोस्त को बार बार निकालने की कोशिश नहीं करूँगा। मैंने सोचा कि वक्त खुद सब कुछ सिखा देगा, मगर दोस्त होने के नाते मैं उसका साथ भी छोड़ नहीं सकता था। पड़ोस में लोगों की बातें सुनाई देने लगी थी। लोग कहने लगे कि शुएब हमेशा से मुश्किल में रहता है, उसकी बीवी को बहुत सब्र करना पड़ता है, कभी कभी रात भर घर में शोर होता है, फिर कुछ दिन खामोशी, फिर से शोर। वो सब सुनकर मेरी रूह कड़ती थी। मैं एक तरफ उसकी दोस्त ईमानदारी का फरीज़ा निभाना चाहता था और दूसरी तरफ उसकी बीवी का दुख देखकर मेरा दिल जलता था। मैंने कई दफ़ा सोचा कि कोई दरमियानी रास्ता निकालो, मगर हर बार शुएब की ज़िद आड़े आ जाती। एक रात जब वो फिर मेरे पास आया तो उसके हाथ में सिगरेट के साथ कुछ थैले थे। वो थका हुआ सा लग रहा था। मैंने चाय बनाई और उसके सामने रख दी। वो पलट कर कहने लगा कि तुम अपने घर की औरतों के बारे में कभी बात मत करो, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और तुम्हें नहीं समझना चाहिए। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, मैंने तुम्हें अच्छे से जान लिया है, मुझे पता है तुम क्या हो। उसने सख्त नज़रों से देखा और कुछ नहीं बोला। फिर वो लेट गया और खामोशी से सो गया। मैंने उसकी चादर पर हाथ फेर कर सोचा कि ये आदमी कितने रंग बदल लेगा और कब अपनी हकीकत का एतराफ़ करेगा। क्या वो कभी अपने अंदर की बुराइयों को ठीक करेगा या वो हमेशा दूसरों को सज़ा देता रहेगा। मैं उस वक्त बहुत उलझा हुआ था। मैंने महसूस किया कि शुएब को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, मगर वो कुछ नहीं बोला। इस खामोशी में एक खौफ की लहर थी कि शायद वो एक दिन ऐसा कदम उठाए जिसका नतीजा दोनों के लिए तबाहकुन हो जाए। मैंने दिल में एक वादा किया कि जहाँ तक मुमकिन होगा मैं उसकी बीवी का खुफिया तौर पर ख्याल रखूँगा और जहाँ तक मुमकिन होगा उसके लिए ऐसे रास्तों से रोकूँगा जो किसी को नुकसान पहुँचाएंगे। एक दिन वो मेरे घर आ गया। उसके चेहरे पर ऐसी थकन थी जैसे कई रातों से सोया ना हो। आंखें लाल थीं और सांसें बेतरतीब चल रही थीं। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सीधा अंदर आ गया जैसे किसी ने पीछे से धकेल दिया हो। मैं हैरान रह गया कि ये शुएब आखिर इस हालत में क्यों आया है। उसके कपड़े भी मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और कहा, बैठ जा, क्या हो गया है। वो बगैर कुछ कहे सोफे पर बैठ गया, सर दोनों हाथों में पकड़कर रोने लगा। मैंने पहले भी उसे रोते देखा था, मगर इस बार जो कुछ देखा वो पहले कभी नहीं देखा था। वो बाकायदा सिसक रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ उससे छिन गई हो। मैंने पानी का गिलास दिया, मगर उसने हाथ के इशारे से इनकार कर दिया। मैंने फिर से कहा, क्या हुआ है, आखिर बता भी तो दो। तो वो बोला, करामत, मेरी महर से लड़ाई हो गई है और मैं गुस्से में उसको तलाक दे दी है। मैं चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। मुझे यकीन नहीं आया क्योंकि अभी तो उनकी शादी को 2 साल भी नहीं हुए थे। मैंने कहा, क्या कहा, तूने तलाक दे दी। उसने आहिस्ता से सर हिला दिया और फिर से रोने लगा। वो बोला, मैं नहीं करना चाहता था, वो भी ऐसा नहीं चाहती थी। हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी, उसके घर वाले भी उसको कभी कबूल नहीं करेंगे। मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर। मैंने हैरत से कहा, तो ये सब करने से पहले क्यों नहीं सोचा, अब क्यों पछता रहा है। उसने आंसू साफ किए और बोला कि मुझसे गलती हो गई है करामत। वो मेरी हरकतों से वाकिफ़ हो गई थी। उसे पता चल गया कि मैं झूठ बोलता था, मैं ड्रामा करता था। उस दिन वो गुस्से में मेरे पास आई तो मैंने अपनी गलती नहीं मानी और उल्टा उसे बुरा भला कह दिया। फिर जब वो मज़ीद बोली तो मैंने गुस्से में तलाक दे दी उसे। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या कर दिया है। वो मेरी ज़िंदगी थी, वो मुझसे दूर नहीं जाना चाहती थी। मैंने खुद अपने हाथों से अपना घर तोड़ दिया। मैंने कहा, तलाक कोई खेल नहीं होती। शुएब गुस्से में दी जाए या फिर प्यार से दी जाए, तलाक तलाक ही होती है। उसने चेहरा उठाया और कहा, हाँ हो गई है। मैंने 3 दफ़ा बोला। मैंने कहा, फिर अब क्या रह गया पीछे। तो उसने ठंडी सांस लिया और कहा, कुछ भी नहीं, मगर दिल मान नहीं रहा। करामत, दिल कह रहा है कुछ करो। मैंने कहा, अब क्या कर सकता है, जो होना था वो हो गया। उसने कहा कि अभी हमने किसी को नहीं बताया, हम हलाला करेंगे। मैंने चौंक कर कहा, तो पागल हो गया है क्या, तो अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा है। उसने थके लहजे में कहा कि मैं जानता हूँ मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन अब के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। ये मेरी आखिरी गलती थी। मैंने कहा, और महर इस पर राज़ी है।
تو اس نے کہا وہ مان گئی ہے کیونکہ وہ مجھ سے سچی محبت کرتی ہے اور میرے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اس کو یقین کیسے دلوایا؟ تو وہ ہلکا سا مسکرایا اور کہا کہ میں نے اس کے سامنے رو کر دکھایا۔ میں نے حیرت سے کہا تو رویا بھی؟ تو اس نے کہا ہاں کرامت، مرد کے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، عورت کے آنسو تو عام ہوتے ہیں، وہ ہر وقت روتی رہتی ہے، لیکن جب مرد روئے تو وہ عورت کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ میں نے اس کے سامنے اپنے دل کی ساری بات رکھی، اس کے پاؤں چھوئے، اس سے معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اور تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ سمجھ گئی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور خاموشی سے رو دی۔ اس کی خاموشی اس کی رضامندی تھی۔ میں نے سوچا کہ واقعی کچھ عورتیں کتنی مخلص ہوتی ہیں جو اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی محبت کو نہیں چھوڑتی۔ وہ شعیب جیسے آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جس نے نہ صرف اسے ستایا بلکہ طلاق بھی دے دی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بیچاری لڑکی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس آگ میں جلنے جا رہی ہے، مگر اس وقت شعیب کی حالت دیکھ کر میں کچھ بول نہ سکا اور بولا کہ مسئلہ یہ ہے کرامت کہ اب حلالہ کیسے ہوگا؟ کوئی ایسا بندہ نہیں جس پر بھروسہ کیا جا سکے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا تو میری مدد کر۔ میں نے چونک کر کہا کیا کہہ رہا ہے تو؟ یہ ممکن نہیں، میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کرامت مجھے صرف تجھ پر بھروسہ ہے، بس ایک رات کی بات ہے، اگلے دن تو اس کو طلاق دے دینا۔ میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں ہے لیکن میں مجبور ہوں، اگر میں یہ نہ کروں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے آہستگی سے کہا مرد کے لیے یہی سزا رکھی گئی ہے اور میں یہ سزا قبول کرتا ہوں، پر تو میرا دوست ہے، میری مدد کر دے، بس یہ برا وقت ہے، گزر جائے گا۔ میں چپ ہو گیا۔ دل میں کئی طرح کی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ ضمیر کہتا تھا انکار کر دو، مگر دوستی کا احساس روکتا تھا۔ میں شعیب کو اس حالت میں دیکھ کر کچھ نہ کہہ سکا۔ وہ اپنے آنسوں میں ڈوبا جا رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ آخر کار میں مان گیا۔ میرے دل میں عجیب سا بوجھ تھا لیکن اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی تیرا فیصلہ ہے تو میں تیری مدد کروں گا، مگر دل میں ایک خوف تھا یہ سب کسی بڑے انجام کا آغاز ہوگا۔ اگلے دن شعیب نے اپنی بیوی کو بھی تیار کر لیا۔ وہ بالکل خاموش تھی جیسے اپنی تقدیر کے آگے جھک گئی ہو۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی مگر آنکھوں میں اب بھی شعیب کے لیے محبت چھپی تھی۔ اس دن نکاح کے لیے ہم سب اس کے گھر پر موجود تھے۔ کمرے میں سناٹا تھا، مولوی صاحب قرآن سامنے رکھے بیٹھے تھے۔ شعیب کے چہرے پر پسینہ تھا، میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں اور مہر پردے کے پیچھے بیٹھی تھی۔ نکاح کے الفاظ گونجے اور مجھے لگا جیسے فضا میں ایک بوجھ سا اتر آیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید کسی کی قسمت بدل دے گا۔ جب میں کمرے میں گیا مہر کے پاس جو کہ اب میری بیوی تھی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے پتا تھا کہ شعیب کو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے، لیکن اتنی حسین لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی تھی جیسے کوئی برسوں سے روتا رہا ہو، لیکن اس اداسی کے باوجود وہ اتنی دلکش تھی کہ نگاہ ہٹانا مشکل تھا۔ کمرے میں شادی کی سجاوٹ تھی، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کی خاموشی نے اس ماحول کو سنسان بنا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، سفید لباس میں، بال کھلے ہوئے اور چہرہ بغیر کسی مسکراہٹ کے بالکل سنجیدہ۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ لائٹ بند کر دوں تو اس نے فوراً جواب دیا کہ ہاں لائٹ بند کر دو، میں کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میرے لیے یہ سب ایک برا خواب ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ جس لمحے کو میں اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت رات سمجھ رہا ہوں وہ اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ میں نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے میں کون ہوں، شعیب نے بتایا تو ہوگا میرے بارے میں؟ وہ بولی ہاں بتایا تھا، لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ رات خاموشی میں گزر گئی، وہ روتی رہی، میں جاگتا رہا۔ میرے لیے وہ رات خوابوں کی رات تھی لیکن اس کے لیے ایک سزا تھی۔ صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھا تو دل پھر سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ چہرہ جیسے کسی فرشتہ کا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا کہ مہر جو کچھ ہو گیا وہ ماضی ہے، تم اب میری زندگی میں ہو، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ لیکن وہ بولی کہ جو کچھ ہونا تھا
ہو چکا، اب آپ مجھے طلاق دیں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ میں نے کہا کہ میری بات غور سے سنو، تم بہت خوبصورت ہو، بہت نیک ہو، اور میں جانتا ہوں کہ شعیب نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، اس نے تمہیں دھوکے دیے ہیں، تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، لیکن اب تم میرے نکاح میں ہو، میں تمہیں وہ سب عزت دوں گا جو تمہیں کبھی نہیں ملی ہوگی، میں تمہیں دکھ نہیں دوں گا، میں تم سے سچی محبت کروں گا، میں شعیب سے زیادہ کماتا ہوں اور اس سے زیادہ تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ محبت صرف درد نہیں ہوتی، محبت میں سکون بھی ہوتا ہے۔ وہ میری بات سنتے رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں ضد تھی، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ بولی کہ میں اسی آدمی سے محبت کرتی ہوں، چاہے وہ جیسا بھی ہے، میرے لیے وہی سب کچھ ہے۔ میں نے کہا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے۔ وہ انسان تمہارے لائق نہیں، وہ تمہیں اذیت دیتا رہا، تمہیں کمزور کرتا رہا، پھر بھی تم اسے چاہتی ہو۔ وہ بولی کہ ہاں میں اسے چاہتی ہوں، اور اگر آپ نے میرے اور اس کے درمیان آنے کی کوشش کی تو میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ میں خاموش ہو گیا، میرا دل رو پڑا۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی یہ لڑکی محبت میں پاگل ہے، وہ محبت جو انسان کو زندہ نہیں رکھتی بلکہ اندر سے جلا دیتی ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ محبت کسی کی مرضی سے نہیں بدلتی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی ہزار کوششیں کی، لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر کار میں نے اس کی آنکھوں میں وہ عذاب دیکھا جو شاید شعیب کے بغیر جینا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے لیے آسانی پیدا کروں۔ اگلے دن میں نے اسے طلاق دے دی، میں نے اسے آزاد کر دیا اور وہ واپس چلی گئی اس کے پاس جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی۔ جب وہ جا رہی تو میں نے اب بس اتنا کہا کہ کبھی تمہیں احساس ہوگا کہ میں تمہارے لیے کتنا سچا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس چلی گئی جیسے وہ اس زندگی سے نکلنے آئی ہو۔ آج برسوں بعد جب میں اس رات کو یاد کرتا ہوں تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی ہے۔ شاید مہر واقعی محبت میں پاگل تھی، ورنہ اس موقع پر اسے نئی زندگی مل سکتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ خوشیاں قبول نہیں کرتے، وہ صرف دکھوں کو اپناتے ہیں، اور مہر انہی میں سے تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ شعیب اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوا، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی چالاکیاں۔ اس کے انداز بدل گئے لیکن نیت وہی رہی۔ مہر نے تو سوچا تھا کہ شاید اس بار وہ بدل جائے گا، وہ ماں بننے والی تھی، اس کے دل میں امید جاگی تھی کہ شاید اب وہ ذرا سنجیدہ ہو جائے، شاید اب وہ ذرا محبت سے پیش آئے، مگر شعیب کا دل وہی پتھر کا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح مہر کو اپنے لفظوں میں الجھا رکھا، کبھی کہتا کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا، کبھی کہتا کہ اگر وہ روٹھ گئی تو وہ مر جائے گا۔ مہر کا دل نرم تھا، وہ ہر بار اس کی باتوں میں آ جاتی تھی، وہ اپنے آنسو چھپا لیتی تھی اور اپنے زخموں پر مسکراہٹ کا پردہ ڈال لیتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ایک دن شعیب واقعی بدل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے، سال بدل گئے، اور وہ امید اسی طرح مٹی میں دفن ہوتی چلی گئی۔ شعیب نے اپنی فطرت نہیں بدلی، وہ اب بھی جھوٹ بولتا، وہ اب بھی دوسروں کے تعلق رکھتا۔ مہر کو پتہ چلتا تو وہ رات رات جاگ کر روتی رہتی، مگر پھر بھی صبح وہ اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی، بچوں کو تیار کرتی اور اس کے کپڑے استری کرتی۔ اس کے لیے یہ سب معمول تھا۔ اس کے دل میں محبت کا وہ دریا تھا جو کبھی خشک نہیں ہوا تھا۔ وہ خود کو مارتی رہی، اپنے جذبات کو دباتی رہی تاکہ اس کا گھر برباد نہ ہو۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بچوں کو باپ کا سایہ چاہیے، وہ چاہتی تھی کہ اس کے گھر کی دیواریں کبھی اجڑے نہ آ پائیں۔ اس نے اپنے آنسو چادر کے کونے میں چھپائے اور دنیا کے سامنے مسکراہٹ رکھ لی۔ شعیب کو اس بات کی کبھی پرواہ نہ ہوئی کہ مہر اس کے لیے کیا قربانیاں دے رہی ہے۔ وہ اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھتا رہا، وہ اس کے صبر کو نادانی کہتا رہا، وہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ہر بار مہر کو قصوروار ٹھہراتا، کہتا کہ وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہے، ضرورت سے زیادہ سوچتی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود اپنی بد کرداری چھپانے کے لیے یہ سب بہانے بناتا تھا۔ مہر کو جب بھی احساس ہوتا کہ وہ پھر سے دھوکے میں ہے، وہ بس اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے گڑ گڑاتی تھی کہ یار اب میرے گھر کو برباد ہونے سے بچا لے۔ اس نے ایک دن ایسے گزارا جیسے کوئی سزا کاٹ رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتی رہی۔ جب اس کی گود میں پہلا بچہ آیا تو وہ خوشی سے رو پڑی۔ اسے لگا کہ شاید اب سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔
کیونکہ بچے کے آنے سے اکثر مرد بدل جاتے ہیں، لیکن شعیب نہیں بدلا۔ وہ اب بھی اپنی دنیا میں مگن رہا، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی دفتر کے بہانے اور کبھی موبائل کی۔ دوسری طرف مہر کی امید ہر روز ٹوٹتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے پیار سے بات کرے، اس کے ساتھ وقت گزارے، لیکن وہ ہر روز نئے بہانے بنا لیتا۔ مہر کا چہرہ دن بدن زرد ہونے لگا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بن گئے۔ وہ تھک چکی تھی۔ وہ اس کے اندر ایک عورت تھی جو اب بھی اپنی محبت کے وجود کو بچانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی بھی چاہتی تھی کہ ایک دن شعیب آ کر کہے کہ تم میری زندگی ہو، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ لیکن وہ دن کبھی نہیں آیا، بلکہ شعیب نے ایک دن اس پر الزام لگا دیا کہ وہ بدل گئی ہے، کہ وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ مہر نے مسکرا کر کہا کہ بدل تو تم گئے ہو، مگر الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ شعیب نے اس کے جذبات کی کبھی قدر نہیں کی۔ وہ اس کے صبر سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ وہ ہر بار اپنے جھوٹوں کو سچ بنا کر پیش کرتا رہا۔ مہر کے دل کو کچلتا رہا۔ مہر اب ایک ماں تھی، ایک بیوی تھی، ایک مظلوم عورت تھی جو ہر رات آنسو بہاتی تھی، مگر صبح سب کچھ بھول کر اپنی ذمہ داریاں نبھاتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کو کسی حال میں برباد نہ ہونے دے۔ وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہونے لگے۔ مہر کے چہرے کی چمک ماند پڑ گئی، لیکن اس کی وفا وہی رہی۔ وہ اب بھی اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے سنبھالتی اور اس کے جھوٹ پر خاموش رہتی۔ شعیب اب بھی وہی شخص تھا جسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ اس نے کس خزانے کو ٹھکرا دیا ہے۔ وہ باہر لوگوں کے سامنے شوہر بن کر فخر کرتا، لیکن اندر سے وہ خالی تھا، اور شاید مہر بھی اب خالی ہو چکی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ عورت کی وفا کے سامنے مرد کی وفا بالکل ایسے ہی ہے جیسے سورج کو دیا دکھایا جائے۔ عورت کے اندر وہ صبر ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے، وہ وفا ہے جو وقت کو بدل دے، مگر قسمت کے کھیل عجیب ہیں۔ بعض اوقات اتنی وفادار عورتوں کے نصیب میں ایسے مرد لکھے جاتے ہیں جو ان کے آنسوؤں کو پانی سمجھ کر بہا دیتے ہیں۔ وہ عورتیں جو اپنی زندگی کسی کے لیے قربان کر دیتی ہیں، آخر میں وہی سوال کرتی ہیں کہ آخر انہیں بدلے میں کیا ملا۔ جب شعیب اور مہر کی زندگی اب بھی چل رہی ہے، وہ اب ماں باپ بن چکے ہیں، مگر حالات وہی ہیں، وہی جھگڑے، وہی روٹنا، وہی الزام۔ مہر اب بھی اپنے بچوں کے لیے سب کچھ برداشت کر رہی ہے۔ وہ اب بھی راتوں کو جاگتی ہے۔ جب شعیب باہر ہوتا ہے تو وہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے کہ شاید آج وہ بدل گیا ہو، شاید آج وہ پیار سے بولے کہ تم تھک گئی ہوگی، مگر ہر بار دروازہ کھلتا ہے تو ایک خاموشی اندر آتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید محبت ایک سزا ہے، خاص طور پر ان عورتوں کے لیے جو سچی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی روح تک دے دیتی ہیں، مگر بدلے میں زخم پاتی ہیں۔ ان کی کہانیوں کا انجام ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے، وہی آنسو، وہی خاموشی، وہی تنہائی اور وہی امید جو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ مہر آج بھی وہی عورت ہے جو محبت کے نام پر خود کو قربان کر چکی ہے۔ وہ اب مسکراتی ہے، مگر وہ مسکراہٹ دکھ بھری ہے۔ اس کے بچے جب اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے لیے ہنس دیتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک درد چھپا ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ شعیب اب بھی اپنی راہوں پر ہے، مہر اب بھی اپنی دنیا میں صبر کے دیے جلا رہی ہے۔ میں نے جب آخری بار انہیں دیکھا تو مہر کے ہاتھوں میں دعا کا تسبیح تھی۔ وہ کچھ مانگ رہی تھی، شاید اپنے شوہر کے بدلنے کی دعا، شاید اپنے بچوں کے اچھے نصیب کی دعا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو پہلی ملاقات میں تھی، مگر اب اس چمک کے پیچھے صبر کا سمندر تھا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ایسے رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ بس چلتے رہتے ہیں، ایک امید کے سہارے، ایک دعا کے سہارے، ایک صبر کے سہارے۔ مہر اب بھی اپنے رب کے حضور کہتی ہوگی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے، کہ میرا گھر سلامت رہے۔ اور شعیب اب بھی وہی شعیب ہے جو اپنی دنیا میں گم ہے، وہ دنیا جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ افسوس اس بات کا نہیں کہ وہ ابھی بھی نہیں بدلا، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک عورت نے اپنی پوری زندگی ایک ایسے شخص سے نام کر دی جو کبھی اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر دل دکھتا ہے کہ اس نے اتنا اچھا موقع بھی ہاتھ سے گنوا دیا جو اس کے لیے ایک نئی زندگی بن سکتا تھا، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا، اس آدمی کے لیے جو کبھی اس کے آنسوں کی قدر نہیں کر سکا۔ آج بھی شاید وہ رات کے اندھیرے میں روتی ہوگی، سوچتی ہوگی کہ کاش اس وقت اس نے فیصلہ بدل لیا ہوتا۔
मगर अब बहुत देर हो चुकी है, ज़िंदगी उसी तरह चल रही है और शायद हमेशा उसी तरह चलती रहेगी। औरत की मोहब्बत एक ऐसा समंदर है जिसकी गहराइयों को कोई नहीं नाप सका। औरत जब मोहब्बत करती है तो वो दिल से करती है, खलूस से करती है। उसकी मोहब्बत में कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो ये नहीं सोचती कि बदले में क्या मिलेगा मुझे। वो सिर्फ ये जानती है कि जिससे मोहब्बत किया वो उसकी दुनिया है, उसका जीना मरना उसके नाम है। औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है, लेकिन जब वो किसी से दिल लगा बैठती है तो फिर वो शीशे की तरह टूट कर भी उसी की रहती है। वो चाहे ज़ख्म खाए जाए, चाहे रुसवाई झेले, चाहे रात रात भर रोती रहे, मगर छोड़ना नहीं जानती। औरत के लिए मोहब्बत इबादत बन जाती है। वो अपने महबूब के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है जो शायद दुनिया की कोई ताकत बर्दाश्त ना कर सके। वो उसके गुस्से को भी प्यार समझ कर लेती है। वो उसके जुल्म को भी किस्मत मान लेती है। वो उसके झूठ पर भी यकीन कर लेती है, क्योंकि उसके दिल में एक यकीन होता है कि एक दिन वो बदल जाएगा। एक दिन वो समझेगा कि कोई औरत उससे ज़्यादा सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती। औरत के लिए मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि सांसों की तरह ज़रूरी होती है। वो उसके बगैर ज़िंदा तो रहती है मगर जी नहीं पाती। औरत के लिए शौहर या महबूब सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो उसका जहां होता है। उसकी इज़्ज़त, उसकी दुआ, उसकी नींद, उसकी खुशी, सब कुछ उसी से जुड़ा होता है। वो चाहे टूट जाए मगर अपने रिश्ते को नहीं टूटने देती। वो चाहे जल जाए मगर अपने घर की लौ को बुझने नहीं देती। औरत वो मखलूक है जो अपने आंसू भी मुस्कुराहट में बदल देती है ताकि उसका प्यारा परेशान ना हो। वो खुद ज़ख्मी होती है मगर मरहम दूसरे के ज़ख्मों पर रखती है। वो खुद भूखी रह जाती है मगर दूसरों को पेट भर देती है। वो खुद तन्हा रह जाती है मगर अपने रिश्ते को अकेला नहीं छोड़ती। जब औरत किसी मर्द से दिल लगा लेती है तो फिर वो उसके घर से ज़िंदा निकलने की दुआ नहीं मांगती। वो तो ये दुआ मांगती है कि मर भी जाए तो उसकी बाहों में मरे, उसके नाम की उम्र हो कर मरे। औरत के मोहब्बत खेल नहीं होती। वो उस मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपनी इज़्ज़त और अपना ख्वाब सब कुछ कुर्बान कर देती है। औरत को अगर कभी धोखा मिले तो वो टूट जाती है मगर अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं छोड़ती। वो मर जाती है मगर किसी और का हाथ नहीं थामती। एक सच्ची औरत वो है जो एक बार मोहब्बत करे तो फिर उम्र भर उसी का नाम रहती है। चाहे वो शख्स उसके साथ जुल्म करे, बेवफाई करे या छोड़ दे, मगर वो फिर भी उसके लिए दुआ मांगती है। वो उसके लिए रोती है, उसके लिए जीती है। औरत की मोहब्बत वो चिराग है जो तूफ़ान में भी नहीं बुझता। वो आग है जो जल कर भी रोशनी देती है। वो वादा है जो टूटने के बाद भी दिल में कायम रहता है। ये सच है कि औरत जब किसी मर्द से मोहब्बत करती है तो फिर उसके घर से मर कर ही निकलना पसंद करती है, क्योंकि उसके नज़दीक मोहब्बत का अंजाम जुदाई नहीं बल्कि कुर्बानी होती है। और औरत कुर्बानी देना जानती है, भूल जाना नहीं। औरत मोहब्बत नहीं करती, वो खुद मोहब्बत बन जाती है। दोस्तों, वीडियो स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।